बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आर्टिकल 62(1)(f) ताहयात नहली के हवाले से जो बल्दियाती इलेक्शन हैं और रिटर्निंग अफसरान हैं उनके पास कौन से इख्तियारात हैं, और वो जिस तरीके से छोटी छोटी गलतियों पर जो उम्मीदवारान हैं, क्योंकि अभी पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है, तो वो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देते हैं। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उमर अता बंदयाल साहब का आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से बड़ी अहम जजमेंट सामने आई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की जो वो तौहीन अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, एक तो आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है और अल्लाह करे कि अब ये मामला खत्म हो जाए। दूसरी जानिब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी, जज जेबा चौधरी का जो मामला था उस पर भी फैसला जारी किया गया है और दो जजेस का इख्तलाफ भी है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब। वो इस बात पर बजिद हैं कि हमें फैसले में लिखना चाहिए कि इमरान खान को माफ़ी मांगने पर माफ़ किया गया है, इमरान खान को गलती या शक की बुनियाद पर फ़ायदा नहीं दिया गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं, कल ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक उनको उन्होंने दरख्वास्त दी थी, बरीयत की दरख्वास्त उनकी तरफ से दायर की गई थी और मैंने आपको बताया था एक दिन की तारीख मिली, अगले दिन जवाब तलब किया गया। नैब की जानिब से कल जवाब जमा करवाया गया था और नैब ने कहा जी कि अब हमने जो तफ्तीश की है और जो 3 नए इश्तिहारी हमने पकड़े हैं, अब उनके बयानात के बाद ये बात सामने आई है कि ख्वाजा बिरादरान बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है और इस वजह से हम इनके खिलाफ जो रिपोर्ट है वो तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द रिपोर्ट जमा करवा देंगे। मतलब ये कि वो उस इंक्वायरी को वैसे ही फारिग करके अदालत में जमा करवाना चाहते हैं कि जनाब इसमें अब ये सबूत आ गए हैं और इन सबूतों की रोशनी में ख्वाजा बिरादरान बिल्कुल साफ सुथरे हैं और इनके खिलाफ जो पैरागॉन रेफरेंस था वो गलत था। ये जब मामलात हो जाएं, और मुझे दुख होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर, और 5 नवंबर को भले उन्होंने 5 दिसंबर को समाअत रखी हुई है, लेकिन पूरा निज़ाम तबाह हो गया है। तमाम लोग अपने आप के अपने खिलाफ जो केसेस थे वो केसेस से निकल गए हैं और 65 जो लोग थे वो थे जो इस रेफरेंस में शामिल किए गए थे, जिन बेचारों के साथ जुल्म हुआ पैरागॉन रेफरेंस ने और पैरागॉन सोसाइटी ने जुल्म किया, उनके पैसे खा गए, उनको प्लाट न मिले और उसमें ख्वाजा बिरादरान बहुत बड़े पैमाने पर मुलव्वस थे। और ये जब पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ की थी तो किस तरीके से ये अपनी जो फ्रंट लाइन इनके फ्रंट मैन इनकी मुख्तलिफ सोसाइटियाँ थी उनके ज़रिए ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेते थे सरकारी और फिर उस पर ये सारे मामलात को चलाते थे। बहरहाल अब इनके खिलाफ जो केस है 13 दिसंबर की तारीख रखी है और 13 दिसंबर को मुझे लगता है कि नैब ने जवाब तो दे दिया कि हमें इनकी बरीयत पर कोई एतराज़ नहीं है, जिसमें 120 गवाह थे और इसमें एक वादा माफ गवाह था जो अपना बयान कलम बंद करवा चुका, लेकिन वो बीमार था। इतनी तारीखों पर अदालत ने यहाँ तक कहा कि उसको आप लेकर आएँ, व्हील चेयर पर लेकर आएँ, उसको आप चारपाई पर उठा के लाएँ, इस हद तक कहा था, एम्बुलेंस पे लेकर आएँ, लेकिन नैब ने उनको पेश नहीं करवाया था, वो पेंडिंग रहा। और उसके बाद अब वो अपने जो वादा माफ गवाह था, जो इनका खास जो इनका पार्टनर भी था, वो अब अपने वादा माफ गवाह अपने बयान से मुकर गया है। उसको वो कौन था जो उसको अदालत पेश नहीं होने दे रहा था और ख्वाजा बिरादरान को बचा रहा था, ये वक्त आएगा इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। दूसरी जानिब एक मामला है और ये नूर मुकद्दम कत्ल केस पर समाअत हुई थी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये अपीलों पर समाअत थी। नूर मुकद्दम के वालिद की तरफ से भी अपीलें थी और जो ज़ाहिर जाफ़र की अपीलें भी थीं। 2 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान पर मुश्तमिल ये बेंच था जिसने समाअत की। तो मुल्ज़िम जो मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र है उसके वकील उस्मान खोसा ने दलाल दिया कि एफआईआर में प्रोसिक्यूशन के बयानात में तज़ाद है। ज़ाहिर जाफ़र का मोबाइल फ़ोन कब्जे में लिया गया था। उस्मान खोसा ने कहा कि जिरह में शौकत मुकद्दम ने पहली दफ़ा बताया कि उन्हें व्हाट्सएप कॉल आई थी। अदालत ने कहा अगर मान भी लिया जाए कि मुद्दई ने कहीं गलत बयानी की तो फिर भी इसका असर क्या होगा, वो बताएं। जिस पर वकील ने कहा कि इस केस की बुनियाद जो थी वो यही थी जो मुजरिम और मुद्दई के दरमियान कॉल का राब्ता बनाया गया था। अदालत ने कहा ज़ाहिर जाफ़र ने शौकत मुकद्दम को कॉल की, शौकत मुकद्दम ने कॉल नहीं की। उस्मान खोसा ने कहा कि सीडीआर में नूर मुकद्दम की कॉल उसकी वालदा के साथ नहीं वालिद के साथ थी। अदालत ने मुद्दई के वकील को हदायत की कि 19 जुलाई को नूर मुकद्दम की अपने वालिद के साथ कॉल है या नहीं, ये बाद में आपने बताना है। वकील ने कहा कि 18 जुलाई नहीं बल्कि मुद्दई शौकत मुकद्दम 19 जुलाई का बता रहे हैं कि नूर मुकद्दम लापता थी। सीडीआर के मुताबिक बच्ची लाहौर नहीं इस्लामाबाद थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि हो सकता है कि बच्ची ने बाप को गलत बताया हो
عثمان کھوسا نے کہا کہ یہ مجھے عجیب لگا کہ انہوں نے مخصوص حصے کی سی سی ٹی وی کے مخصوص حصے ہمیں دیے، ٹیکسی اور ڈرائیور بھی سی سی ٹی وی میں نظر آ رہے ہیں، یہ قتل کوئی پہلے سے پلانٹڈ نہیں تھا، پلانڈ نہیں تھا۔ عدالت نے کہا کہ قتل کے لیے پہلے پلان کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ ٹیکسی میں جائیں اور 1 منٹ بعد ہی واپس آنے سے کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وکیل نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر جعفر کا قتل کا کوئی ارادہ یا محرک نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کسی منصوبہ بندی کے بغیر کوئی قتل نہیں کیا جا سکتا، جس پر وکیل نے کہا کہ لڑکی نے نیول اینکریج سے F7 پہنچنے تک ظاہر جعفر کو 6 کالز کی جو اس نے اٹینڈ نہیں کی۔ پہلی کال جو ہے وہ راستے میں کی، پھر آگے ڈیٹیلز بتائیں۔ چیف جسٹس نے کہا پتہ نہیں ہماری پولیس کب سیکھے گی، ہر کیس میں یہی مسائل سامنے آتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہاں پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹرز وہ نااہل اور کرپٹ ہیں۔ اکرم قریشی ایڈوکیٹ نے کہا کہ یہ کیس پڑھیں گے تو پتہ چلے گا جس کا نام لکھا پارسل دیا وہ چھٹی پر تھا، یہ دیکھیں کہ کس معیار کا کیس تھا اور اس کو کس طرح کنڈکٹ کیا گیا۔ وکیل مدعی نثار اثر نے کہا کہ تھراپی ورکس کا ملزم پیمز میں داخل ہوا اور وہاں اس نے جھوٹ بولا۔ بہرحال عدالت میں اہم جو سماعت ہے، اب یہ معاملہ تو ابھی آگے چلے گا اور اس میں جو چیزیں ہیں قانون کے مطابق آگے چلیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے کیسز میں جہاں پورا سوشل میڈیا اور عوام کھڑی ہو گئی تھی، وہاں بھی جو پولیس کی نالائکی ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، تو پھر عام کیسز میں کیا حالات ہوں گے۔ بہرحال عمران خان کے خلاف جو کیس ہے، توہین عدالت کا جو کیس تھا جو ختم ہو گیا جج زیبا چودھری کا، اس میں جو 5 رکنی بینچ تھا اس کا جو 16 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے وہ سامنے آیا ہے، اور جو فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان نے خاتون جج کو تقریر میں دھمکی دے کر توہین عدالت کی تھی، صرف اس کے بعد دکھایا گیا کنڈکٹ پر اس کو معافی ملی۔ سابق چیف جسٹس کی جانب سے تحریر کیے گئے فیصلے میں کہا گیا کہ ایک سیاسی لیڈر کی جانب سے اس طرح کی تقریر کی توقع نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے الفاظ پر افسوس کا اظہار کیا۔ بیان حلفی دینے کے علاوہ خاتون جج کی عدالت میں معافی مانگنے بھی گئے۔ عدالت کے پاس کوئی وجہ نہیں کہ انہیں شک کا فائدہ نہ دیا جائے اور اس بنیاد پر توہین عدالت کی کارروائی ختم کی جاتی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار نے فیصلے میں عمران خان کو معاف کرنے سے اتفاق مگر شک کا فائدہ دینے سے اختلاف کیا، چونکہ یہ چاہتے تھے کہ صرف معافی کی بنیاد پر، معافی سے کیا مراد ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں اقرار جرم بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر عطر من اللہ صاحب کا بھلا ہو کہ وہ ایک جملہ لکھ گئے کہ شک کا فائدہ دیا جاتا ہے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار نے باقاعدہ اختلاف کیا اور انہوں نے کہا کہ اتفاق باقی فیصلے سے عمران خان کو معاف کرنے سے ہمارا اتفاق ہے، مگر شک کا فائدہ دینے سے اختلاف ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے لکھا کہ عمران خان پر فرد جرم ہی عائد نہیں ہوئی، سو شک کا فائدہ دینے کے بجائے معاف کرنا ہی لکھا جانا چاہیے۔ جسٹس بابر ستار نے لکھا کہ عمران خان کی تقریر توہین ہی تھی۔ سابق وزیر اعظم نے اشتعال انگیز تقریر کا اعتراف بھی کیا۔ یہ وہ جج صاحب ہیں جو توہین عدالت پر بلیو ہی نہیں کرتے، اور جو بطور اینکر جب وہ جیو پر بیٹھتے تھے تو ان کی گفتگو بہت اچھی ہوتی تھی اور انہوں نے خود بھی فیصلے دیے، ابھی فواد چودھری والے کیس میں بھی فیصلہ دیا، لیکن عمران خان کی حد تک وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی تقریر توہین ہی تھی۔ سابق وزیر اعظم نے اشتعال انگیز تقریر کی۔ سیاسی جماعتیں الیکشن کے سال میں بھی تنازعات کے بات چیت سے حل کرنے کو تیار نہیں ہیں، ایسے میں عدالتیں بھی متنازع ہوئیں تو قانونی فیصلہ کرنے والا کوئی ادارہ نہیں ہوگا۔ جسٹس بابر ستار نے اختلافی نوٹ میں کہا کہ کسی سیاستدان کا مرضی کے فیصلے کے لیے دباؤ ڈالنا نظر انداز نہیں کر سکتے۔ عمران خان کو شک کا فائدہ نہیں، قانون کے مطابق معافی مانگنے پر کیس سے ڈسچارج کرتا ہوں، یہ ان کی جانب سے کہا گیا کہ چونکہ انہوں نے معافی مانگی اس وجہ سے ان کو میں ڈسچارج کرتا ہوں۔ اب یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے۔ بہرحال جو 3 رکنی بینچ تھا، جو میجورٹی کا ڈیسیجن تھا، وہ شک کی بنیاد پر عمران خان کو ڈسچارج کیا گیا اس مقدمے سے اور مقدمہ خارج کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح سے متعلق مقدمات میں اپنے سابقہ فیصلوں کے برعکس موقف اختیار کرتے ہوئے جو ریٹرننگ افسران RO ہیں ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ بلدیاتی انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی معمولی بھول کی بنیاد پر مسترد نہ کریں۔ یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی وہ آرٹیکل 62(1)(f) لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان کے خلاف کارروائی کر دیتے ہیں۔ اب بلدیاتی، کیونکہ اکثر جو دیہاتوں میں بلدیاتی نمائندے ہوتے ہیں وہ جب اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں اور اس بنیاد پر وہ رد کر دیے جاتے ہیں۔ آرٹیکل 62(1)(f) اساس ظاہر نہ کرنے کی صورت میں ارکان اسمبلی پر تاحیات پابندی عائد کرتا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلے میں کہا گیا کہ سندھ
لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت ایک ریٹرننگ افسر کو کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے سے قبل 2 اقدامات لازمی اٹھانا ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں اسے اعتراض کی نوعیت کا تعین کرنا چاہیے کہ جو وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ کیا ہیں۔ جسٹس منیب نے اپنے لکھے گئے فیصلے میں وضاحت کی کہ اگر اعتراض ناکافی ہے تو ریٹرننگ افسر کاغذات نامزدگی مسترد نہ کرنے کا پابند ہے۔ اگر اعتراض قوی نوعیت کا ہے تو معاملہ دوسرے مرحلے میں چلا جاتا ہے، جس میں ریٹرننگ افسر کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اگر فوری طور پر اس اعتراض کا ازالہ ممکن ہے تو اسے اپنی ثوابدید کے مطابق اس اعتراض کو مسترد کرنا چاہیے یا نہیں۔ جسٹس منیب نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اگر ریٹرننگ افسر امیدوار کے حق میں اپنی ثوابدید کا استعمال کرتا ہے اور اعتراض کو فوری طور پر دور کیا جاتا ہے تو کاغذات نامزدگی قبول کیے جائیں گے، لیکن اگر ریٹرننگ افسر اپنی ثوابدید استعمال کرنے سے انکار کرتا ہے تو یقیناً کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جائیں گے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا کہ دونوں صورتوں میں ریٹرننگ افسر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی ثوابدید کے مطابق فیصلے کی مناسب وجوہات بھی ریکارڈ میں لائے۔ یہ فیصلہ سندھ ہائی کورٹ کے حیدرآباد سرکٹ کے 20 جولائی کے فیصلے کے خلاف یاسر آفتاب کی دائرہ اپیل پر سنایا گیا۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا جس نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے تحت سندھ میں جاری بلدیاتی انتخابات کے دوران تنازع کے تناظر میں دائر درخواست پر سماعت کی اور اس میں یہ کہا کہ جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کی کوئی شق آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے مساوی نہیں ہے، جس میں کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ صرف سینٹ کے لیے یا نیشنل اسمبلی کے لیے تو ہو سکتا ہے، وہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ آیا ہے اور سوری میں نے پہلے چیف جسٹس صاحب کا کہا تھا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی اور یہ فیصلہ دیا۔ بہت اہم فیصلہ ہے اور مزید بھی اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔